ایسا نہ ہو کہ جو عذاب نوح علیہ السلام کی قوم پہ آیا جس کا تمہیں پتا ہے، یا جو عذاب قوم ہود پر آیا، یا جو عذاب قوم صالح پر آیا، ایسا نہ ہو کہ وہی تم پر بھی آ جائے۔ اور یہ بھی کہنے لگے وما قوم لوط منکم ببعید، لوط علیہ السلام کی قوم تو بہت قریب ہے تم سے، جا کے دیکھ لو ان کے حالات، وہ تو ابھی ماضی کا قریب کا قصہ ہے۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنْ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے میری قوم اعتراضات چھوڑ دو، استغفروا ربکم، رب سے توبہ استغفار کرو۔ دیکھو وہ لوگ استغفار کا مطلب سمجھتے تھے، ہم لوگ استغفار کا مطلب نہیں سمجھتے۔ جب شعیب علیہ السلام نے کہا استغفار کرو تو ایسا تو ان کے لیے تو بڑا آسان تھا، ایک تسبیح استغفار کی صبح پڑھ لیتے، ایک تسبیح شام کو پڑھ لیتے، کہتے اتنی سی بات ہے تو ہمیں تو نماز پہ ویسی کوئی اعتراض نہیں، تو استغفار کی ایک تسبیح پہ کیا اعتراض ہوگا۔ وہ سمجھتے تھے کہ استغفار کا مطلب ہے گناہ سے توبہ، جو ڈنڈی مار رہے ہیں یہ چھوڑیں اور پھر اللہ سے توبہ کریں۔ یہ والی توبہ آج کل مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے، بہت سی چیزیں مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی ہیں بھائی، لوگ چینی کو روتے ہیں یہ شارٹ ہو گئی وہ شارٹ ہو گئی، وہ بھائی بہت ساری چیزیں شارٹ ہوئی ہوئی ہیں۔ تو یہ والی توبہ آج کل مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے، شارٹ چل رہی ہے۔ استغفار استغفر اللہ، ڈرامہ دیکھ کے بھی استغفار ہو رہا ہے، ہائے ہائے کیسا ہو گیا، کیسی ہیروئن ہے، توبہ توبہ، ٹھیک ہے نا کیسا ہیرو ہے، اتنا گندا گانا، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ تو یہ استغفار چل رہا ہے آج کل۔ تو استغفار کا مطلب وہ لوگ بولو بھائی سمجھتے، وہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، ایک بس میں جا رہے تھے، سب ایک بس میں جا رہے تھے، ذرا دیندار تھے وہ، تو سب نے تہیہ کیا بھائی اگر کوئی لڑکی خاتون واتون نظر آ گئے نا تو استغفار پڑھنا بھائی، ٹھیک ہے نا، کیا کرنا ہے تاکہ نظریں نیچی کر لیں، توبہ استغفار۔ تو وہ جیسے ہی ایک نے پڑھا نا استغفار استغفر اللہ، تو سب نے کہا کہاں ہے، سب نے کیا کہا، وہ لاشعوری طور پر نکل گیا نا کہ چلو استغفار کریں گے لیکن دیکھ تو لیں، بولے بتا یار کہاں، تو وہ لاشعوری طور پر ہوتا ہے بعض دفعہ۔ تو شعیب علیہ السلام نے کیا کہا، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب ان ربی رحیم ودود۔ ایک جگہ فرمایا رحیم بھی ہے اور بہت محبت کرنے والا ہے، ودود محبت کی سپرلیٹو ڈگری ہے، بہت محبت کرے گا تم سے، بہت زیادہ محبت، اتنی محبت کہ اس کے لیے تم نے گناہ چھوڑ دیا بھائی، بہت محبت کرے گا۔ تو ظاہر ہے اللہ جب محبت کرتا ہے تو ہماری طرح نہیں ہے کہ بہت محبت ہے بس ہے، تو بھائی یہ پیسے دو، اتنی محبت ہے تو ٹھیک ہے نا۔ آپ کو کوئی دوست پریشانی میں آیا آپ کے پاس، بہت پریشان تھا، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، وہ آپ اس سے کہہ رہے یار مجھے تمہیں، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ابھی یہ پیسے بھی مانگ لے گا مجھ سے، کہہ رہے یار مجھے تم سے بہت محبت ہے، ایکچولی میں بتا نہیں سکتا بہت محبت ہے، وہ بڑا خوش ہو گیا بھائی اب تو ٹھیک ہے بھائی، تو کہہ رہے یار مجھے نا 100 روپے کی ضرورت ہے۔ اب آپ کہہ رہے یار یہ کیسے موقع پہ میں نے اظہار کر دیا محبت کا، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگوں کی محبت کیسی ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے۔ اگر ہمیں پہلے سے پتا ہوتا پیسے مانگتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، یار محبت کچھ نہیں ہوتا۔ مفتی صاحب نے بیان کیا تھا لویریہ پر، وہ جا کے سن لینا، پھر ایسا کہیں گے ہم۔ تو اللہ جب کہہ رہا ہے نا کہ استغفار کرو گے تو میں کیا کروں گا، ودود بے پناہ محبت کروں گا، بے پناہ محبت، اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ نوازے گا، بہت بہت نوازے گا، رزق کی فراوانی کر دے گا، رزق کے دروازے کھول دے گا، دل میں سکون ڈال دے گا۔ اگر پریشانی بھی آئے گی تو درجات کو بلند کرنے کے لیے، جیسے یعقوب علیہ السلام پر پریشانی آئی، جیسے یوسف علیہ السلام پر پریشانی آئی تاکہ مصر کا بادشاہ بنا دوں، پھر وہ پریشان کرنے کے لیے پریشان نہیں کرے گا، وہ پریشان کرے گا خوشی دینے کے لیے۔ آپ حیران ہو کہ خوشی دینے کے لیے بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا بوڑھی عورتیں جنت میں کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ ارے بھائی نبی کے منہ سے ایک عورت سن لے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی، اس پہ کیا گزرے گی؟ اس کا مطلب جہنم کا ٹھپا لگ گیا، اسٹیمپ لگ گئی، اتنی پریشان۔ خود سوچو کہ جن صحابہ کو جنت پر ایسا یقین تھا جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ حضرت علی کی ایک روایت ہے کہ میں اگر جنت کو اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تو جن لوگوں کا ایمان ایسا ہو نبی پر، ایک ایک بات پر وہ نبی کے منہ سے سن لیں کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی، تو اس پہ قیامت نہیں آ گئی ہوگی، رونے لگی، پریشان ہو گئی۔ کچھ دیر میں نبی نے فرمایا کہ جاؤ گی جوان ہو کے۔ اس کنڈیشن میں اب یہاں ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ بھئی ایسا مذاق کرنا جس سے تکلیف ہو، کسی مسلمان کو تکلیف دینا تو جائز نہیں ہے، تو نبی کیسے تکلیف دے سکتے ہیں؟ اتنی تکلیف میں ڈال دیا بیچاری کو۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ بعض دفعہ تکلیف کسی بہت بڑی خوشی کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ نہیں آئی بات؟ اگر پہلے تکلیف میں نہ ڈالا جاتا تو بعد میں جو اس کو راحت ہوئی ہے نا، وہ راحت نہ ہوتی، وہ خوشی نہ ہوتی۔ اس خوشی تک پہنچانے کے لیے پہلے تھوڑا سا تنگ کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ خوشی نہ ہوتی۔
تو اللہ بھی اگر اپنے نیک بندوں کو پریشان کرتے ہیں تو وہ پریشانی کسی بہت بڑی کامیابی کا پیش خیمہ ہوتی ہے، پیش خیمہ ہوتی، پھر اس میں تسلیاں بھی ملتی رہتی ہیں ان کو. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے ان کے دلوں پہ نازل ہو کے خوشخبریاں دیتے ہیں کہ غم نہ کرو، خوف نہ کرو، بس یہ پریشانیاں دور ہونے والی ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں. بعض دفعہ تو دنیا میں بھی بہت بڑی کامیابی مل جاتی ہے. تو اب وہ اچھا یہ بات مسئلہ ذہن میں رکھو کہ اللہ ودود ہے، محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے بے پناہ، رحیم ہے، غفور ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ گناہگاروں کے لیے بھی ہے. نا 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 نا، گناہگاروں کے لیے نہیں، جو گناہ سے توبہ کرنے والے ہوں ان کے لیے. ہمارے ہاں بعض خطیب اللہ کی رحمت کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ گناہگار سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، حالانکہ وہ کبیرہ علانیہ گناہوں کا مجموعہ ہوتا ہے. وہ آدمی گناہوں سے اللہ کبھی بھی محبت نہیں کرتے، تو گناہگار سے کیسے محبت کریں گے؟ جو گناہ سے بچنے کی کوشش میں لگ جائے، بے شک نہ چھوٹے ہوں لیکن بچنا چاہتا ہے، اس سے بھی اللہ محبت کرتے ہیں. علماء لکھتے ہیں گناہ نہ بھی چھوٹے ہوں لیکن چھوڑنا چاہ رہا ہے، لائن پہ آنا چاہ رہا ہے، تو اللہ اس سے بھی محبت کرتے ہیں، اس کے لیے وسائل پیدا کرتے ہیں، اسباب کیا آ جائے. جو نہیں چاہتا اس سے اللہ محبت نہیں کرتے. اللہ اس کے لیے غفور اور رحیم نہیں ہے. الا یہ کہ قانون یہ ہے، اللہ اپنی رحمت سے کسی کو بخش دے تو ایک الگ بات ہے، قانون یہ نہیں ہے. قانون یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ عزیز ذو انتقام، غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے. ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون. جو گناہ کر رہے ہیں عنقریب پتہ چلے گا، عنقریب پکڑے جاؤ گے، عنقریب ٹھکائی لگے گی. تو جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ایسے باتیں کی جاتی ہیں. آپ کو جس سے محبت ہے آپ اس کو دھمکیاں دیتے ہیں اس طریقے سے. اللہ فرماتے ہیں کہ تمتعوا، مزے اڑاؤ مزے، ان مصیرکم الی النار، آنا جہنم کی آگ کی طرف ہے. حدیث میں آتا ہے کہ میں سب سے زیادہ غیرت مند اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے. اور اللہ کی غیرت کو اس وقت جوش آتا ہے جب کوئی اللہ کے حرام کردہ کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہے. یہ کون چیخ رہا ہے بھائی؟ ان کو سنبھالیں بچوں کو باہر، کیا ہو رہا ہے؟ یہ پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ نہیں رہے ان کو. تو اللہ کو غیرت کس وقت آتی ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے حرام کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاب کرتا ہے. اللہ کھلا رہا ہے، اللہ پلا رہا ہے، پھر آپ ناجائز کی طرف جا رہے ہو. تو حدیث میں یہ نہیں آتا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ کو اس میں محبت کا بڑا جوش آتا ہے. نا، پھر اللہ کو غیرت آتی ہے اور اللہ کی صفت انتقام جوش میں آتی ہے. اس لیے بھائی گناہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرا کرو، اللہ کی رحمت کی امیدیں گناہ کرتے ہوئے نہ لگایا کرو. ایسا نہ ہو کرنے کے دوران کوئی چھت، مجتہدین مشہور 4 ہیں وغیرہ وغیرہ. تو 4 دلائل ہوتے ہیں. اس پہ کلپ بنا لینا اچھے طریقے سے، میرے کوئی ڈھنگ کا کلپ نہیں آ رہا ہوتا مارکیٹ میں. نمبر 1 قرآن ہے، نمبر 2 حدیث ہے، نمبر 3 اجماع ہے، نمبر 4 قیاس ہے. قرآن تو دلیل سب مانتے ہیں بھائی. سب سے پہلے مسئلہ کہاں دیکھا جاتا ہے؟ قرآن میں. پھر قرآن ہی نے حکم دیا نبی کی اطاعت کا. غامدی صاحب نے حدیث کو بھی حجت نہیں مانتے، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے ان ہوا الا وحی یوحا. نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، وہ سب باتیں اللہ کا پیغام ہے جو نبی پہنچا رہے ہیں. اور قرآن نے بھی کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. قرآن کی تشریح کون کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. تو نبی کا کوئی عمل قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا. بعض دفعہ میں لگتا ہے ایسا لیکن ہوتا نہیں ہے. پھر اس کی قسمیں متواتر ہو، خبر واحد ہو وغیرہ وغیرہ، وہ ایک الگ تقسیم ہے. تیسرے نمبر پہ ہے اجماع. امت کسی بات پر متفق ہو گئی نا تو وہ امت کبھی بھی غلطی پہ جمع نہیں ہو سکتی. کسی بات پر امت جمع ہو گئی تو اب ہمیں مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی ہے، کیونکہ اجماع مستقل ایک دلیل ہے. یہاں غامدی صاحب گڑبڑ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ اجماع حجت ہے. قرآن نے اجماع کو حجت قرار دیا ہے. قرآن نے کہا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. جو بھی مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کے چلے گا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. جہاں جا رہا ہے ہم اس کو جانے دیں گے، بالآخر اس کو جہنم میں دھکیل دیں گے. تو پتہ چلا مسلمانوں کے طریقے کو فالو کرنا اسلام میں ضروری ہے. میں نے ایک دفعہ یہ بیان کیا تھا تو نیچے کسی نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ لو بھائی یہود و نصارہ بھی تو اسی طرح تباہ ہوئے، اپنے علماء کو فالو کیا انہوں نے اور دیکھا پبلک کیا کر رہی ہے. تو یہودی اور عیسائیوں نے بھی اپنی اصل کتابوں کو چھوڑ دیا اور پبلک کو دیکھا، عوام کو دیکھا تو سب گمراہ ہو گئے. یہ دلیل دی ہے. تو مسلمان بھی وہ قرآن و سنت کو چھوڑ دیں، قرآن کو چھوڑ دیں اور دیکھیں مسلمان کیا کر رہے ہیں. تو مجھے اسی وقت سے خیال تھا اس کا میں جواب دوں گا. دیکھو یہود و نصارہ میں اور اس امت میں فرق ہے. یہود و نصارہ کے بارے میں تورات اور انجیل میں کہیں بھی نہیں ہے کہ پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی. قرآن اس امت کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جو مسلمانوں کے راستے کو چھوڑے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا.
قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ جو قرآن کے راستے کو چھوڑے گا، جو حدیث کے راستے کو چھوڑے گا، یہ کہہ سکتا تھا نا قرآن. قرآن نے یہ کہا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کے راستے کے علاوہ کسی اور ٹریک پہ چلے گا گمراہ ہو جائے گا. کیا مطلب؟ اللہ کو یہ بات معلوم تھی کچھ لوگ قرآن و سنت کی وہ تشریح کریں گے جو مسلمانوں کے طریقے کے علاوہ ہوگی، جس پر اکثر مسلمان نہیں ہوں گے. اس میں اللہ نے گواہی دے دی ہے کہ یہ امت یہود و نصارہ کی طرح نہیں ہے، یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. اس میں جو قرآن و سنت کو مسلمین کی بڑی تعداد فالو کرے گی، تو قرآن و سنت کی کوئی بھی ایسی تشریح لے کر آئے جو عامۃ المومنین وہ تشریح نہیں کر رہے ہوں، تو اس کا مطلب وہ گمراہی کے راستے پہ لے کے جا رہا ہے آپ کو. اور اس کی ایک عقلی دلیل یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو کے پاس جو پیغمبر آئے وہ آخری نبی نہیں تھے، جبکہ اسلام میں جو پیغمبر آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں. پوری امت اگر گمراہ ہو گئی، کسی بھی وقت پہ گمراہی پہ جمع ہو گئی، تو پھر اگلی نسلوں کے لیے حجت کون بنے گا؟ غامدی صاحب اس کا جواب یہ دے سکتے ہیں قرآن حجت بنے گا. سوال پیدا ہوتا ہے، کوئی قرآن پہ اشکال کر لے گا کہ پوری امت جب گمراہی پہ جمع ہو سکتی ہے تو ہو سکتا ہے یہ قرآن ہی غلط پیش کر رہی ہو، ہمارے سامنے قرآن پیش کرنے میں غلطی کر رہی ہو. تو اس لیے اجماع سب سے بڑی دلیل ہے. اور ایک بات یاد رکھو، اجماع کا دلیل میں تیسرے نمبر پہ آتا ہے اجماع، لیکن رتبے میں اجماع تیسرے نمبر پر ہے، عملی طور پر اجماع پہلے نمبر پر ہے. اجماع جو دلیل میں جب پریکٹیکلی فالو کیا جائے گا تو سب سے پہلے اجماع کو فالو کیا جائے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دیکھو کچھ لوگوں کے پاس کچھ اختیارات ہوتے ہیں اور کچھ ان کے ماتحت ہوتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی اس ماتحت کا درجہ کم ہونے کے باوجود پریکٹیکلی اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں. اور آسان مثال دو، آپ میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں، میجر آپ کی کمانڈ کر رہا ہے. کون کمانڈ کر رہا ہے؟ فوجیوں کی میجر. اس وقت اس میجر کے ماتحت دو فوجی ہوں گے نا، پریکٹیکلی ان کی نظر میں اس اپنے آفیسر کی ویلیو چیف آف آرمی سے بھی زیادہ ہوگی. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ پریکٹیکلی وہ اس میجر کے آرڈر کو فالو کرنے کے پابند ہوں گے. حالانکہ ہو سکتا ہے 5 سال پہلے آرمی چیف نے ان کو کچھ اور کہا ہو. اس سے یہ نہیں ہوگا کہ اس میجر کا درجہ آرمی چیف سے بڑھ گیا ہے، بلکہ خود اس آرمی چیف ہی کا بنایا ہوا قانون یہ ہوگا، وہ بھی اسی پہ خوش ہوگا. بھائی میدان جنگ میں تم نے اسی کو فالو کرنا ہے جو تمہارا آفیسر ہو. اس کے بنانے سے یہ مقام اس کو ملا ہوگا کہ بھائی جنگ میں جو اس وقت آپ کا سپریم کمانڈر ہے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. اب بات کو سمجھو اچھی طریقے سے. قرآن نے ہمیں یہ بتایا، حدیث نے ہمیں یہ بتایا کہ امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اللہ کے کہنے سے ہم نے یہ مانا ہے. اس پہ بہت ساری حدیثیں، متواتر حدیثیں اجماع کی حجیت پر. لا تجتمع امتی علی ضلالہ، نبی نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پہ جمع بولو نہیں ہوگی. اس میں امت کے الفاظ ہیں، صرف صحابہ نہیں ہیں. نہ صحابہ گمراہی پہ جمع ہو سکتے ہیں، نہ چاروں امام گمراہی پہ جمع ہو سکتے ہیں، نہ سارے محدثین گمراہی پہ جمع ہو سکتے ہیں. یہ اتنا بڑی امت، یہ معصوم ہے من حیث الامہ. فرد اس میں گمراہ ہو سکتے ہیں، پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی. تو یہ ہمیں بتایا کس نے؟ قرآن نے، حدیث نے، جن کا درجہ اجماع سے زیادہ ہے. لیکن جب ایک دفعہ جب بتا دیا تو اب اگر ہمیں کوئی آیت اجماع کے خلاف لگ رہی ہوگی تو پریکٹیکلی ہم اس آیت کو فالو نہیں کریں گے بلکہ اجماع کو فالو کریں گے. اور آیت کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ ہم قرآن کو چھوڑ نہیں رہے ہیں، اسی قرآن نے بتایا ہے کہ اجماع حجت ہے، لہذا اجماع اگر کچھ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب قرآن کی آیت کا یا تو یہ مطلب نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، یا یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے لیکن اس کے منسوخ ہونے کا ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے. کیونکہ اجماع غلط نہیں ہو سکتا. کیونکہ اجماع کو اگر آپ نے غلط مان لیا نا کہ امت گمراہی پہ جمع ہے، سب سے پہلے قرآن مشکوک ہو جائے گا. کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ یہ وہی قرآن ہے. بھائی پوری امت سینہ بسینہ نقل کرتی چلی آ رہی ہے اور یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تورات غلط میں تحریف ہوئی نا، پوری غلط نہیں ہے لیکن تحریف ہوئی. کیوں؟ وہ لوگ گمراہی پہ جمع ہو سکتے تھے. انجیل میں تحریف ہوئی، کیوں؟ وہ لوگ گمراہی پہ جمع ہو سکتے ہیں. قرآن میں ممکن نہیں ہے تحریف، کیوں؟ یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اللہ نے حفاظت کا وعدہ اسی طرح سے کیا کہ امت کو گمراہی پہ جمع نہیں ہونا، کیونکہ یہ امت آخری امت ہے، یہ آخری امت ہے. اب اس امت کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اب یہ امت ہی پیغمبروں کی نائب ہے. اس امت میں انڈیویجولی گمراہ لوگ ہو سکتے ہیں، میں غلط ہو سکتا ہوں، آپ غلط ہو سکتے ہو، سارے غلط ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا. تو حامدی صاحب اس بیس کو نہیں مانتے ہیں. جب نہیں مانتے ہیں تو پھر وہ جو چوکے چھکے لگاتے رہے، ان کو یہ حق ہے کہ لگائیں، وہ چوکے بھی لگائیں اور چھکے بھی لگائیں. وہ متضاد باتیں بھی کریں گے کیونکہ امت کو ایک بیس ہی کو ختم کر دی نا. غامدی صاحب سے کسی خاتون نے سوال پوچھا کہ چاروں امام اس کے قائل ہیں کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرتے ہیں تو ان کو رجم کیا جائے گا. یہ سوال تھا، یہ اس سے ملتا جلتا کوئی دوسرا سوال تھا. چاروں امام، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ تابعین، تبع تابعین کے دور کے لوگ ہیں. یہ کس دور کے لوگ ہیں؟
ان کی ریسرچ پر پوری امت نے اعتماد کیا ہے, حتیٰ کہ جو ان کو فالو نہیں بھی کرتے وہ مانتے ہیں ان کو, جیسے اہل حدیث ان کو فالو نہیں کرتے لیکن مانتے ہیں کہ یہ چاروں کیا تھے, امام تھے. یعنی امام کا مطلب قرآن و سنت کے بہت بڑے عالم تھے, متقی تھے, پرہیزگار تھے, وہ مانتے ہیں ان کو, وہ بھی ہیں. تو اس خاتون نے یہ سوال کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ وہ چاروں امام قرآن کا مطلب, آیتوں کا مطلب کچھ اور بتا رہے ہیں اور آپ اس کا مطلب کچھ اور بتا رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے, ادھر توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو غامدی صاحب نے جواب جو دیا, وہ جواب میں بھی غامدی صاحب نے گڑبڑ کی ہے. وہ جواب یہ دیا کہ میں اپنے الفاظ میں وہ جواب, مجھے پورے الفاظ تو یاد نہیں ہے نا, اس کا مفہوم یہی ہے بھائی ہم نے فالو کرنا ہے قرآن و سنت. یعنی قرآن کو سنت کو بھی وہ عجیب طریقے سے بتاتے ہیں کہ جہاں ان کے مطلب کی سنت ہوتی ہے فالو کر رہے ہوتے ہیں, جہاں نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں حدیث تو تاریخی کتابیں ہیں. یہ جگہ جگہ ان کی کتابوں میں بھی آپ کو ملے گا, ان کے بیانات میں بھی آپ کو ملے گا. جہاں حدیث سے اپنا مطلب نکل رہا ہے فوراً حدیث, جہاں نہیں نکل رہا تو بھائی میں حدیث کو, تاریخی کتابیں ہیں یہ تو اب اس خاتون نے پوچھا کہ وہ پوری امت تو فالو کر رہی ہے, 99% امت نے چاروں اماموں کو فالو کیا ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ, اگر آپ تحقیق میں جائیں گے تو اس سے بھی زیادہ. تو اتنے لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں, تو یہ چاروں قرآن و سنت کی تشریح غلط, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں یہ امام بہت بڑے تھے, مجتہد تھے, سب کچھ تھا, لیکن ہم کسی انسان کے بجائے ہم فالو کس کو کریں گے؟ قرآن کو. یہ جواب سوال کے مطابق نہیں ہے. اس خاتون کا, وہ تو بیچاری مطمئن ہو کے, یعنی ظاہر کیا کرتی, وہ بیٹھ گئی. میں وہاں بیٹھا ہوا ہوتا تو میں فوراً کہتا ایکسکیوز می سر کائنڈلی, غامدی صاحب خاتون کا جو سوال ہے وہ ابھی اسی جگہ کھڑا ہوا ہے. وہ سوال یہ نہیں تھا کہ یہ چاروں امام قرآن کو فالو کر رہے تھے یا آپ فالو کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ چاروں امام کو سمجھ میں نہیں آیا, جن پر پوری امت اعتماد کر رہی ہے کہ ان کو اسکالر مان رہی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چاروں امام اور ان کے متبین میں بھی بڑے بڑے علامے پیدا ہوئے, امام بخاری بھی, امام مسلم, ان کے ٹھیک ہے وہ اس سینس میں ان کے مقلد نہیں تھے, لیکن محدث اپنے, یعنی خود ایک بہت بڑے علامے تو تھے نا, اور عقائد میں تو سب ایک دوسرے کو فالو کرتے رہے. اہل سنت والجماعت کے عقائد تو سب کے سیم ہیں. تو ان میں سے 1400 سال میں کسی کو سمجھ میں نہیں آیا, 1400 سال کے بعد جا کے آپ کو سمجھ میں آیا. تو جواب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں قرآن کو فالو کرتا ہوں, اماموں کا نہیں. جواب یہ ہونا چاہیے وہ سب غلط تھے, میں صحیح ہوں. ان سب نے قرآن کو غلط سمجھا, میں نے قرآن کو صحیح سمجھا, اور میں اس دعوے پہ قائم ہوں, یہ کہنا چاہیے. لیکن یہ جواب دنیا میں کوئی مانے گا؟ اصل میں خاتون کا سوال یہ تھا کہ حضرت اتنی بڑی بلنڈر ہوا ہے اس امت سے کہ 1400 سال سے امت آیت کی غلط تشریح کرتی آ رہی ہے. آپ 1400 سال کے بعد جا کے جو تشریح کر رہے ہیں اس سے تو سارے غلط ثابت ہو رہے ہیں نا. ایک آدمی غلط ہو سکتا ہے, 2 غلط ہو سکتے ہیں, 4 اسکالر غلط, لاکھوں غلط ہو گئے. تو سوال یہ, جواب یہ ہونا چاہیے تھا غامدی صاحب کا کہ ہاں وہ 100% انہوں نے غلط سمجھا, میں نے صحیح سمجھا. جواب یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ جواب دنیا مان لیتی؟ یہ نہیں مانتی جواب کہ حضرت آپ اتنے بڑے ہو گئے, آپ اتنے بڑے اسکالر ہو گئے کہ 1400 سال سے آپ کیا. باقی لوگ, وہی مجھے مثال یاد آئے گی کہ ہمارے محلے میں ایک پٹھان اور پنجابی کا پھڈا ہو گیا. وہ پھڈا پٹھان پنجابی ہونے کی وجہ سے نہیں ہوا, پھڈا تو ان کا ذاتی لین دین تھا. لیکن آپ کو پتا ہے ہمارے ملک میں کسی بھی بیس پہ جب لڑائی ہوتی ہے تو قومیت میں تبدیل ہو جاتی ہے. پٹھان ہے تو اپنا پٹھان ہونا پیش کرنا شروع کر دے گا, پنجابی ہے تو تاکہ سارے پٹھان پنجابی لڑے آپس میں. یہ تو جاہلیت ہے جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی ہے. تو کیا ہوا, اب وہ پٹھان بار بار اس کو تانے دے رہے ہیں, ہم پٹھان ہیں, ہم تیرے کو چھوڑے گا نہیں, ہم پٹھان ہیں. تو وہ پنجابی جواب میں کہہ رہے ہیں کیوں, روٹی صرف پٹھان کھاتے ہیں, پنجابی نہیں کھاتے کیا؟ روٹی صرف پٹھان کھاتے ہیں, میں سن رہا تھا بیٹھ کے, کیوں روٹی صرف پٹھان کھاتے ہیں, پنجابی نہیں کھاتے کیا؟ یہ جواب دے رہا ہے اس کو. اب لڑائی ہو رہی, خیر وہ چھڑوا دیا لڑائی, وہ شکر ہے پٹھان پنجابی لڑائی نہیں شروع ہوئی. تو میں غامدی صاحب سے کہتا ہوں, غامدی صاحب نے جو کہا نا کہ وہ چاروں اماموں نے جو بھی سمجھا میں ان کی سمجھ کا پابند نہیں ہوں, میں خود قرآن پہ ریسرچ کر کے میں جو, تو یہ جواب نہیں تھا. جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ انہوں نے غلط سمجھا سب نے, اور میں نے صحیح سمجھا. تو پھر میں کہتا ہے کیوں روٹی صرف آپ کھاتے ہو, 1400 سال سے امت کیا گھاس کھا رہی تھی کیا؟ ان میں کون سے منرلز کی کمی تھی جن کی کھوپڑی نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا کہ قرآن ان میں سے کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, اور آپ نے امریکہ میں جا کے کچھ ایسے چنے چلغوزے کھائے ہیں جو آپ کی عقل اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ آپ کو وہ آیتوں کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے جو 1400 سال میں کسی کے سمجھ میں نہیں آیا. وہی وہ جو مجھے پھڈا یاد آیا نا کہ روٹی صرف آپ کھا رہے ہو, ان لوگوں نے روٹیاں نہیں کھائیں. تو وہی بات ہے, وہ ہمارے دوست ہیں سلمان بھائی, کیا کریں یار, چٹکلے پہ چٹکلے یاد آ جاتے ہیں. ہمارے دوست ہیں یہاں, یہ میں نے بڑا واقعہ سنا ہے, بڑا مزہ آتا ہے. ہمارے ادھر دوست ہیں, بڑے اکثر دعوت کرتے رہتے ہیں. ایک دفعہ ہم ان کے گھر, میں تو نہیں تھا, یہ انہوں نے خود مجھے سنایا واقعہ. کھانا ہے, آگے بیٹھے ہوئے عمران بھائی, ابھی بھی ہیں باریک سے یہاں ہوتے ہیں کہ عمران صاحب, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. باریک کا لفظ کاٹ دینا, وہ غصہ نہ ہو جائے, دبلے ہیں,
यार बारीक का लश्कर देना, दुबले से है इमरान भाई, वो बैठे हुए सामने, एक और लड़का बैठा है, उसका नाम नहीं बताऊंगा मैं, वो फिर बोलेगा मेरी बुराई कर रहे हैं मुफ्ती साहब, वो सामने बैठा हुआ है। अब बिरयानी में एक प्लेट में 2-2 बंदे शरीक, एक प्लेट में 2-2 बंदे शरीक। ये जो दूसरे थे ना, इनका नाम मेरे मुंह से निकलता है, मैं एकदम ब्रेक लगा रहा हूँ, तो वो ऐसा ना वो बेचारे बोले यार इतना पुराना वाकया, आप मेरी बदनामी कर रहे हो। ये सारी बोटियां इन्होंने जल्दी जल्दी खा ली, और प्लेट में जो नई बोटी ला के डाली जा रही है उस पर भी। जो इमरान भाई जो थे ना, उनको आ गया गुस्सा। अब उन्होंने कहा कि गैर अखलाकी हरकत होगी कि मैं दावत में बोलूं तू सारी बोटियां खा गया, हम खाने पे तो बिरयानी में बोटियां ही खा जाओ तो बचा गया। अब उनको लगा थोड़ी सी गैर अखलाकी हरकत होगी कि मैं इनको बोलूं कि तुम बोटियां खा गए, अच्छा नहीं किया। तो उन्होंने एहतजाज करने के लिए ना, इसको दिखाने के लिए कि मुझे आपका अमल बुरा लगा है, हाथ बांध के एक तरफ कोने में जाके बैठ गए कि मैं खा ही नहीं रहा, मुंह से कुछ नहीं बोला। अच्छा, इमरान भाई का कहना यह था कि मैं एहतजाज कर लेता बात खत्म हो जाती, कोई मेरा आगे मूड नहीं था लड़ने का झगड़ने का, और इनको भी एहसास हो जाता कि मैंने गलत किया, बात खत्म हो जाती, मेरा कोई झगड़े का कोई तंज करने का मूड नहीं था। लेकिन अगला जो जुमला इन्होंने बोला ना, जो बोटियां खा गए थे, इन्होंने कहा इमरान भाई क्या आप गोश्त नहीं खाते? कहते इस पे मुझे गुस्सा आया। कह रहे मैंने कहा नहीं, हम तो घास खाते हैं, गोश्त तो सिर्फ तुम खाते हो, हम किस पे पले हुए हैं, वेजिटेरियन है, हम घास फूस खाते हैं। अरे गुस्सा मुझे इस पे आया कि एक तो बोटियां खा गया है, बट छोड़ा कुछ भी नहीं है, खत्म करने के बाद पूछ रहे आप गोश्त खाते? तो गामदी साहब से भी मैं ये कहूंगा, खातून ने आपसे सवाल पूछा था, चारों इमाम एक तरफ हैं, उनकी रिसर्च एक तरफ है, और बल्कि पूरी उम्मत एक तरफ, और आप एक नई तहकीक मार्केट में ला रहे होते हो, तो ये सारे गलत थे, आप सही हो। तो वो जवाब में क्या कहते हैं गामदी साहब, भाई मैं किसी इमाम को या किसी मुहद्दिस को नहीं, मैं डायरेक्ट किसको फॉलो करता हूं, कुरान क्या कहता है। तो भाई आपने जवाब मुतमईन नहीं किया, आप ये जवाब दो कि हाँ वो सारे, उनको समझ नहीं थी, समझ किसको मिली है, मुझे मिली है। तो फिर हम आपसे सवाल पूछेंगे, माज अल्लाह नकल कुफर, क्या वो घास खाते थे? बादाम पिस्ते सिर्फ आपने खाए हैं? ये नहीं हो सकता मेरे भाई। तो गामदी साहब चूंकि इजमा ही को नहीं मानते, तो फिर वो चौके छक्के जितने लग रहे हैं ये कम लग रहे हैं, ये चौके छक्के इससे ज्यादा। वो कादियानियों को इतना भी कह दिया ना उन्होंने कि खत्म नबूवत का इनकार कुफर है, ये भी बड़ी बात है यार, इस पे इनाम मिलना चाहिए, अवार्ड मिलना चाहिए, वरना इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी। अगर वो कह देते कादियानी काफिर नहीं है तो क्या होता, अमेरिका में कोई केस होता है? कुछ भी नहीं होता। ठीक है भाई, ये उनका बहुत बड़ा ज़र्फ है, उन्होंने ये मान लिया कि खत्म नबूवत का इनकार कुफर है। आगे फिर उन्होंने फेंक दी लंबी कि कुफर तो है लेकिन कादियानी काफिर नहीं है, कादियानी काफिर नहीं है, और उनके पीछे नमाज भी क्या है, जायज़ है, नमाज हिंदू के पीछे भी जायज़ है, मसीही के पीछे भी जायज़ है, तो उनको फेंकने दे, आप टेंशन में ना जाओ। हमने उम्मत को मिन हैसुल उम्मा फॉलो करना है, जो सदियों से चली आ रही है। सही मुस्लिम की हदीस है, मन शज़्ज़ा अन जमाअतिल मुस्लिमीन शुज़्ज़ फिन्नार, जो मुसलमानों के ट्रैक से हटेगा, अल्लाह जब इन मुसलमानों को जन्नत में लेके जा रहा होगा ना, तो उसको नहीं जाने देगा। अल्लाह कहेगा तुम दुनिया में सबको गलत कहते थे ना, तो आज इनके साथ जन्नत में जा कैसे रहे हो? ये मैं नहीं कह रहा, ये नबी की हदीस कह रही है। मन शज़्ज़ा अन जमाअतिल मुस्लिमीन, जो मुसलमानों की जमात से 1.5 ईंट भी अलग होगा, तो जो भी अलग होगा आखिरत में भी अल्लाह अलग करके उसको कहेंगे मुसलमान जन्नत में जाएंगे जो आम्मतुल मुस्लिमीन के ट्रैक पे चल रहे थे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, जिस स्कॉलर को सुनने के बाद, चाहे वो गामदी हो चाहे कोई भी हो, जिसको सुनने के बाद ये लगे कि यही ठीक है बाकी सारे गलत हैं, फौरन फतवा लगा दो ये गलत है बाकी सारे ठीक हैं। अल्लाह ने ये पूरा कुरान किसी एक स्कॉलर पे नाजिल नहीं किया है, कुरान और हदीस समझने के लिए जो अल्लाह ने समझ अता की है, लाखों करोड़ों लोग हैं जो सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, अमल करते आ रहे हैं, तो वो उम्मत है भाई, ये गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। इसमें इंडिविजुअली लोग गलत हो सकते हैं, गलत फिरके भी आ सकते हैं, लेकिन वो फिरके भी माइनॉरिटी में रहेंगे, मेजॉरिटी हमेशा हक पर रहेगी। ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक, नबी ने फरमाया मेरी उम्मत की एक जमात हमेशा हक पे गालिब रहेगी। गालिब में इशारा है कि पावर में रहेगी, वो बड़ी तादाद में होगी। आज अहले सुन्नत वल जमात की तादाद कम है या ज्यादा है? पूरी दुनिया में जो अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे फॉलो करने वाले वो भरे हुए हैं, उनके मुकाबले में लोग कम हैं। और फिर इन अहले सुन्नत वल जमात में इन चारों इमामों को फॉलो करने वाले सबसे 99% हैं, क्योंकि इनके अकीदे वही हैं जो कुरान और सुन्नत से माखूज है। तो इसलिए हमने पूरी उम्मत को देखना है। ये इंडिविजुअली जो 2-2-3-3 राय होती हैं, ये इनका कुरान हदीस इनको मुबारक हो। बाकी कादियानी काफिर है, उनके पीछे नमाज जायज़ नहीं है, उनसे निकाह भी जायज़ नहीं है, कोई निकाह करेगा निकाह भी मुनक़िद नहीं होगा, उनका ज़बीहा भी हलाल नहीं है, ज़बा कर लिया खाना हराम है, वो नजस है, ऐसे है जैसे खिंजीर,
خنزیر کھا لو یا قادیانی کا ذبیحہ کھا لو، قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے. لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اللہ نے کہا جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا وہ بھی نہ کھایا کرو. اور وطعام الذین اوتوا الکتاب، تمہارے لیے صرف اوت الکتاب کا ذبیحہ حلال ہے، اور اوت الکتاب قرآن کی نص کے مطابق یہودی اور عیسائی ہیں. قادیانی اوت الکتاب میں یعنی اہل کتاب میں داخل نہیں ہے. وجہ اس کی یہ کہ ان کا جرم یہود و نصارہ سے زیادہ ہے، ان کا جرم ان سے زیادہ ہے. جرم زیادہ کیوں ہے کئی دفعہ میں ایکسپلین کر چکا ہوں. انجینئر علی مرزا نے بھی یہ حرکت کی تھی کہ قادیانیوں کو فیور دینے کی کوشش کی تھی. اس نے کہا تھا بھائی قادیانی تو بخاری کو بھی مانتے ہیں اور اسی قرآن کو بھی مانتے ہیں، یہود و نصارہ تو ہمارے نبی کو بھی نہیں مانتے، تو قادیانی ان سے کم درجے کے کافر ہیں. یہ غلط ہے. قادیانی ہماری نظر میں ہندو سے، یہودی سے، عیسائی سے بدتر کافر ہے. کیوں؟ اس کی اب میں وجہ بیان کرتا ہوں. پہلے بھی میں ایک مثال دے چکا ہوں. دیکھو، آپ کا ایک بیٹا ہے لائق، دوسرا ہے چرسی. کیا خیال ہے؟ غلط ٹریک پہ چل پڑا ہے. ہیں دونوں کس کے بیٹے؟ آپ کے. آپ مجبور ہو گئے، ٹھیک ہے یار، آپ بڑے خاندانی آدمی ہو، آپ کے تصور نہیں ہے کہ آپ کی اولاد میں کوئی چرس بھی ہے. تو محلے میں ایک چرسی لڑکا رہتا ہے، آپ کو اس سے کوئی لینا دینا ہوگا؟ کوئی آ کے کہتا ہے جی وہ چرس پیتا ہے اور آپ کو نہیں مانتا اور یہ ہے وہ، آپ بولیں گے بھائی نہ مانے، اس کا اپنا مسئلہ ہے، میں دیکھ لوں گا، میں اس کو وراثت سے کیا کر دوں گا؟ محروم. کیونکہ میں اس کا باپ نہیں ہوں تو میں وراثت سے کیا کروں گا؟ اس کو نہیں دوں گا اس کو وراثت. اچھا ہے، نہ ماننے میں میرا فائدہ ہے، میری ساری وراثت کس میں جائے گی؟ میری اولاد میں. تو اللہ بھی کہتا ہے جو میرے نبی کو نہیں مانتے میں ان کو جنت کی وراثت سے محروم کر دوں گا. ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. آخرت میں انتقام لے لوں گا ان سے. تو یہاں تک اتنا جرم اتنا ہے. اللہ کہے گا میں نہیں دوں گا آخرت ان کو، نہیں مانتے میرے پیغمبر کو، جرم ہے. دنیا میں اللہ کہتے ہیں سب کے ساتھ کیسا سلوک کرو؟ اچھا سلوک. دنیا کے اصول کچھ اور ہیں، آخرت کے اصول کچھ اور. آپ بھی اپنے بیٹے سے کہو گے کہ بیٹا وہ چرسی ہے، چرس پیتا ہے، لیکن تمہارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جب ملا کرو سلام کر لیا کرو اور اچھا سلوک ہر ایک کے ساتھ کرو. یہی کہیں گے نا ابا. لیکن محلے میں ایک چرسی ہے جو چرس پیتا ہے، ساری کرمنل ایکٹیویٹیز میں، اور کہتا ہے میں، آپ کا نام فار ایگزامپل جمشید ہے، بیٹا تم یہ حرکتیں کرتے ہو، تم ہو کس کے بیٹے؟ میں جمشید کا بیٹا ہوں. اب جمشید برداشت کر لے گا؟ ہیں؟ جمشید کہے گا نیچ خاندان کے گھٹیا آدمی، تو چرس پی، تو ہیروئن پی، جو مرضی کرنا ہے کر، تو مجھے تو اپنے آپ کو میرے کھاتے میں کیوں ڈال رہا ہے؟ اپنے آپ کو مجھے اپنا باپ کس حیثیت سے کہہ رہا ہے؟ اس سے تو میری انسلٹ ہے. کس کی انسلٹ ہے؟ خاندانی لوگوں کی انسلٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ عزت دار لوگوں کی. باپ کا بیٹا بھی کہے گا ابا یہ ہمارا بھائی بنا پھر رہا ہے، یہ تو ہمارا خاندان کی، اس سے تو میرے رشتے نہیں ہوں گے. لوگ کہیں گے ان کا بھائی چرس پیتا ہے. اب ابا اس کا بائیکاٹ کرے گا اس وقت تک جب تک یہ چرسی اس باپ کا نام اپنے نام سے ہٹائے گا نہیں. آپ بائیکاٹ کرو گے. آپ اپنی اولاد کو بولو گے اس کو سلام نہیں کرنا، اس کو سلام کا جواب نہیں دینا، اس کے کھانے میں، اس کی دعوتوں میں نہیں جانا. بائیکاٹ. جب تک یہ میرا اپنے نام سے میرے لیبل نہیں ہٹا لیتا. کیونکہ ہماری طرف منسوب کیوں کر رہا ہے بھائی؟ تو اس جھوٹے مکار کو، چرسی، ہیروئن، شرابی کو میرے کھاتے میں کیوں ڈال رہا ہے؟ اب سمجھو بات کو. عیسائی، مسیحی، ہندو جتنے بھی ہیں جو مرضی کریں، اپنی ان حرکتوں کو اسلام قرار نہیں دیتے اور اپنے اس عمل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں نہیں ڈالتے. مرزا غلام احمد قادیانی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور اس اپنے آپ کو کس کے کھاتے میں ڈالا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذلی نبی ہوں. اور قادیانی اس جھوٹے نبی کو مان کے اپنے آپ کو مسلم قرار دیتے ہیں، اس عمل کو اسلام قرار دیتے ہیں. بھائی اسلام جھوٹے نبیوں سے بری. میں نے ابھی 22 حدیثیں صحیح سند کے ساتھ نکالی ہیں جس میں نبی کا ارشاد ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. صحابہ کے اقوال نکالے ہیں، سب میں یہ کوئی نبی نہیں ہے میرے بعد. اور آپ نے فرمایا 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں. فرمایا انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. بار بار آپ یہ کہہ رہے ہیں، پوری امت جمع ہو چکی ہے اس پر کہ آپ آخری نبی ہیں. ایک جھوٹا کذاب اٹھتا ہے اور تو اٹھ جاتا، نبوت کا دعویٰ کر لیتا، اپنے مذہب کا جو مرضی نام رکھتا، تو جانتا، تیرے فالوور جانتے. اس کو کس کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے؟ سید الانبیاء کے کھاتے میں، کہ ہمارے نبی کا ذلی نبی ہے. نہیں بھائی، یہ ہم برداشت، یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے. ہم نے اپنے نبی کا دفاع کرنا ہے. لہذا مسیحی کو عزت دے سکتے ہیں، ہندو کو عزت دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ بت پرستی کو اسلام قرار نہیں دیتے. وہ یہ نہیں کہتے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتوں کی عبادت کرو. مسیحی یہ نہیں کہتے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناؤ. قادیانی کہتا ہے کہ ہم نبی کے حکم پہ اس کذاب اور جھوٹے کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں اور اس کو فالو کرنے کو عین نبی کو فالو کرنا سمجھتے ہیں. اس لیے قادیانیوں کا جرم زیادہ ہے، بالکل اس شخص کی طرح تو جھوٹا ہو اور شریف آدمی کے کھاتے میں اپنے آپ اپنا
اولاد میں اپنا نام ڈال دے تو شریف آدمی کہے گا اس کا بائیکاٹ کرو. اس لیے میں نہیں کہہ رہا بد اخلاقی کریں قادیانیوں سے, لیکن میرے بھائی ہم ان کی دعوتوں میں شرکت کو حرام سمجھتے ہیں. ان کے ساتھ شادی بیاہ تو ہو ہی نہیں سکتا, غیر مسلم ہے. ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے, کیونکہ پروٹوکول اللہ نے مسیحیوں کو یہودیوں کو تو دیا ہے, قادیانیوں کو یہ پروٹوکول اللہ نے نہیں دیا, کیونکہ ان کا کفر بدتر کفر ہے. غلط چیز اسلام کے کھاتے میں ڈالی ہے, اور غلط بھی چھوٹی نہیں, بہت بڑی غلطی. دیکھو جب کسی کو نبی مان لیا جاتا ہے تو وہ دن کو رات کہے رات ماننا پڑتا ہے, رات کو دن کہے دن ماننا پڑتا ہے. یہ مقام ہے نبی کا. تو ہماری نظر میں ایک جھوٹا آدمی ہے, آپ اس کو مان لیتے نبی, لیکن یہ نہ کہتے. آپ کا اللہ آپ سے خود ہی پوچھ لیتا, آپ نے اس کو اسلام قرار دے دیا. آج قادیانی اپنے مذہب سے اسلام کا لیبل ہٹا لیں, کہہ دے کہ ہم غیر مسلم ہیں. کیا کہہ دیں؟ ہم غیر مسلم, ہمارا ایک الگ مذہب ہے. آج ہم ان کو گلے لگا لیں گے, بولیں گے ٹھیک ہے تم غیر مسلم ہو, تو غیر مسلموں کے ساتھ اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ اچھا سلوک کرو. اپنی مسجد کو مسجد نہ کہیں, وہ مسلمانوں کے جو شاعر ہیں وہ استعمال نہ کریں. ابھی کسی نے بتایا سندھ میں قادیانی قربانی کر رہے ہیں. بھائی ہم پاکستان میں یہ کام آپ کو نہیں کہ یہ اسلام, یہ مسلمانوں کا شعار ہے, قربانی آپ کو کرنے کی اجازت, بند کمرے میں جو مرضی کرو, ہم نہیں پوچھیں گے آپ کو یہ شاعر ظاہر, کیونکہ اس سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں یہ اسلام ہے. تو اس لیے قادیانی کو نماز میں اس کا ہم بکرا حلال پیسوں کا ذبح کر دے, وہ بوٹی ہم پہ حرام ہے, ہم اس کو نماز میں کیا بنا لیں؟ غامدی صاحب کے مشورے امام بنا لیں. تو یہ غامدی صاحب کے فتوے غامدی صاحب کو مبارک ہو. اور دیکھو اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ میں جھوٹے نبی کو پنپنے نہیں دیتا, ہے نا قرآن میں نے اس کی کئی دفعہ تشریح بیان کی ہے. اس سے ایسی غلطیاں کرواتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ جھوٹا ہے, جیسے مرزا غلام احمد سے کروائی غلطیاں. تبھی قادیانی مرزا غلام احمد کی نبوت پہ مباحثہ کریں گے آپ سے. مرزا غلام احمد کی شخصیت پہ قادیانی 100 بار زہر کا پیالہ پی لے گا. قادیانی کبھی مرزا غلام احمد ایک لفظ نپا تلا کہہ رہا ہوں سوچ سمجھ کے, قادیانی سے آپ بحث کرو نبی آخری نبی تھے نہیں تھے, ہر چیز پہ بحث کرے گا. قادیانیوں سے آپ یہ کہو چلو اس پہ بحث کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی شریف آدمی تھا یا نہیں تھا. قادیانی 100 بار زہر کا پیالہ پی لے گا, لیکن اس ٹاپک پہ کبھی آپ سے بات نہیں کرے گا. علماء اس سے بات کرتے ہیں اس پہ کہ مرزا کی کتابوں سے ہم ثابت کریں گے یہ نبوت تو شرافت کے بعد کی چیز ہے, یہ شریف انسان نہیں تھا. ایسی غلطیاں اس سے کروا دی گئی ہیں, اس کی شخصیت کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے مجروح کر دیا تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو. تو یاد رکھو اسی طرح کوئی مذہبی اسکالر جو قرآن و سنت کے نام پہ لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہا ہو, اس کی ذاتی حیثیت کیا ہے وہ ایک الگ بحث ہے. گائیڈ غلط کر رہا ہو, اللہ اس سے وہ غلطیاں کرواتے ہیں کہ دنیا کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ صحیح اسکالر نہیں ہے, اس کو فالو مت کرو. کیوں؟ جو بھی علماء ہیں یا مذہبی اسکالر ہیں جن کے پاس علم ہے حدیث کے مطابق وہ پیغمبر کے وارث ہیں. تو جیسے اللہ جھوٹے پیغمبر کو پنپنے نہیں دیتے, جھوٹے اسکالر کو بھی اللہ پنپنے نہیں دیتے. سے ایسی مسٹیک کرواتے دنیا کے سامنے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو فالو کیا جائے. یہ اللہ کا ذمہ ہے. اور اللہ یہ تبھی دیکھو نا ان کے فتوے کس طرح کے آ رہے ہیں, یعنی ان کے جو کام 1400 سالہ تاریخ میں کبھی کسی نے فتویٰ نہیں دیا, صحیح ہے نا, کہ غیر مسلم کے پیچھے نماز, تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ایسی غلطیاں کروائی جاتی ہیں کہ, اور یہ ایک تو غلطی ہوتی ہے نا تعبیر میں غلطی ہو گئی, کہنا کچھ چاہ رہا تھا, یہ تو سب انسان ہو. ایک ہوتا ہے باقاعدہ کانفیڈینس کے ساتھ ڈھٹائی کے ساتھ غلطی کرنا اور پھر اس پر قائم رہنا. تو یہ ایک نہیں ہے, ایسی غلطیوں کے پورے پلندے ہیں. غامدی صاحب نے کووڈ کے زمانے میں فتویٰ دیا تھا کہ گھروں میں بھی جماعت جائز ہے, یعنی آپ آن لائن بھی جماعت کر سکتے ہیں. امام کی اسکرین پہ آپ دیکھ کے نا جماعت کی نماز پڑھ لیں. ایک صاحب داڑھی والے, ان کا نام ذہن سے, انہوں نے بڑا اچھا ریئیکشن ریکارڈ کیا. انہوں نے کہا غامدی صاحب نے فتویٰ تو دے دیا, لیکن یہ فتویٰ اتنا بڑا لطیفہ ہے کہ غامدی صاحب کو اندازہ بھی نہیں ہوا کہ میں کون سا لطیفہ سنا کے چلا گیا ہوں. انہوں نے کہا یہ تو پوری دنیا مانتی ہے کہ امام ہمیشہ آگے ہوتا ہے, مقتدی ہمیشہ پیچھے. اب اسلام آباد میں ایک آدمی آن لائن نماز پڑھا رہا ہے, کراچی میں جو اقتدا کر رہا ہے, کراچی سے مکہ زیادہ قریب ہے, اسلام آباد سے کم از کم بھی میرا خیال ہے 1000 کلومیٹر دور ہوگا. تو یہ عجیب و غریب نماز ہے جس میں امام 1000 کلومیٹر پیچھے کھڑا ہوا ہے اور مقتدی 1000 کلومیٹر آگے. انہوں نے کہا لیکن محترم نے فتویٰ دے دیا. ایک اور مثال دے کے بس بات ختم کرتا ہوں. ٹیلی ویژن میں نا ایک دفعہ پروگرام چل رہا تھا یہ فلکیات پر, کہ چاند کا جو چاند دیکھ کے ہم جو روزہ رکھتے ہیں تو رویت ہلال کمیٹی کی ضرورت کیا ہے, فلکیات کی کیلکولیشن سے ہمیں کر لینا چاہیے, تو دیکھنے کا تکلف کی کیا ضرورت ہے. اس ٹاپک پر بات کرنی تھی, مجھے بھی بلایا اور غامدی صاحب کے ایک شاگرد تھے ان کو بھی بلایا. اچھا جی, اب میں تو اس پہ تیاری کر کے گیا تھا, مجھے پتا ہمارے جامعہ والے تو فلکیات میں بے انتہا ایکسپرٹ ہیں, تو میں نے اپنے دوستوں سے جو فلکیات میں ماہر ہیں علماء میں ان سے بھی رابطہ کیا, پورا مسئلے کو سمجھ کے گیا.
تو غامدی صاحب کے جو شاگرد بیٹھے ہوئے تھے نا, انہوں نے پہلے پوری سائنس پہ اپنی افلاطونی اور بقراتی جھاڑ دی. سائنس, یہ مولوی سائنس کو نہیں مانتے, اور اصل میں تو یہ وغیرہ وغیرہ. جب فلکیات تھے پہلے زمانے میں تو ممکن نہیں تھا. میری باری آئی, میں نے کہا دیکھیں اللہ کا یہ بڑا فضل ہوا کہ ٹیلی ویژن والوں نے ماہر فلکیات کو بھی بلایا ہوا تھا کراچی یونیورسٹی کے. میں نے کہا بھائی صاحب آپ نے سائنس کے زمین آسمان کے قلابے ملا دیے, پہلے یہ تو پوچھو سائنسدان کیا کہتے ہیں, کیا فلکیات کی کیلکولیشن پر یہ ممکن بھی ہے؟ میں نے کہا ماہر فلکیات کہتے ہیں کہ فلکیات کی کیلکولیشن پر یہ پورا اس پہ ڈیپینڈ کر دینا یہ ممکن ہی نہیں ہے. کیوں ہوتا یہ ہے کہ فلکیات کی روح سے بعض دفعہ ہمیں یہ 3 کنڈیشن ہوتی ہے چاند کی. ایک کنڈیشن تو یہ ہوتی ہے کیلکولیشن کر کے پتا چل جاتا ہے 100% نظر آنے کا چانس ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کیلکولیشن سے پتا چل جاتا ہے کہ ماہر فلکیات کہہ دیتے ہیں کہ اتنا موٹا چاند ہوگا کہ سب کو نظر آئے گا, تو اس میں تو ویسے ہی نظر آئے گا. اس میں آپ فلکیات والے پہلے اعلان کر سکتے ہیں کہ نظر آئے گا اور پوری دنیا بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گی. ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ ماہر فلکیات کہتے ہیں کہ نظر آنے کا چانس ہی نہیں ہے, یہاں نظر آئے گا ہی نہیں. یہاں فلکیات سے یہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ بھائی کیلکولیشن کی روح سے جب ہے ہی ایک چیز نہیں تو کمبخت تجھے نظر کیسے آ گیا, صحیح ہے نا. یہاں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور رؤیت ہلال کمیٹی یہ فائدہ اٹھاتی ہے, ماہر فلکیات سے رابطہ کرتی ہے. اس کے لیے ہمیں کسی جدید قانون اور ضابطے کی ضرورت نہیں ہے. ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں ماہر فلکیات کہہ رہے ہوتے ہیں اتنا باریک ہوگا کہ میں بھی نظر آ جائے اور میں بھی نظر نہ آئے. یہاں وہ بھی کہتے ہیں بھائی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو ماہر فلکیات نے مجھے سپورٹ کیا, کہہ رہے ہیں مفتی صاحب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. یہ لوگ ماہر فلکیات سے پوچھے بغیر ڈال دیتے ہیں کہ فلکیات پہ رکھ دو, حالانکہ ماہر فلکیات خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ رویت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. یعنی فلکیات سے مدد لی جا سکتی ہے اور لی جا رہی ہے, لیکن کل وہ اگلا مہینہ شروع ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, یہ 2 صورتوں میں تو ممکن ہے, اور اکثر و بیشتر یہ بیچ کی صورت ہوتی ہے, اس میں تو ممکن ہی نہیں ہے. میں نے کہا لو بھائی بلا وجہ سائنس کے زمین آسمان کے قلابے ملا کے نا بھرم میں ڈالنے کی کوشش, یہ سائنس 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 کر رہے ہو. سائنسدان خود نہیں, جیسے ایک اور اسکالر ہے, نام نہیں لوں گا, ان کو بڑی سائنس سائنس کر رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں مولویوں کو سائنس بالکل نہیں آتی ہے. تو ایک ماہر تھے وہ ذرا سائنس تھوڑی زیادہ جانتے ہیں, کل میری فون پہ ان سے بات ہوئی, انہوں نے کہا یار یہ والی سائنس اللہ کا بڑا فضل ہے کہ مولویوں کو نہیں آتی ہے جو یہ سائنس پیش کر رہا ہے. پھر انہوں نے بتایا کتنی غلط سائنس پیش کر رہا ہے یہ بندہ, جو کہہ رہا ہے کہ دوسرے پلینٹ سے بارش ہوئی تھی نوح علیہ السلام کا, جہاں طوفان آیا تھا نا. سائنسدانوں نے ایک سیارہ دریافت کیا ہے جہاں آکسیجن ملی ہے, وہ زمین سے بہت دور ہے. تو ایک اسکالر ہیں, اکثر وہ مولویوں کو نیچا دکھاتے رہتے ہیں کہ وہ سائنس کا نہیں پتا, مجھے پتا ہے سائنس کا. تو انہوں نے کہا نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان آیا تھا نا, جو قرآن کہہ رہے آسمان کے دروازے ہم نے کھول دیے تھے, تو ایکچولی وہ اس پلینٹ سے بارش آئی تھی اس پلینٹ پہ. آئی بات سمجھ میں؟ تو وہ چونکہ یہ زیادہ جانتے ہیں جو میرے دوست ہیں فلکیات, انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی پھینکی ہے نا اس نے, آدھی سائنس تو لے رہا ہے کہ وہاں آکسیجن ہے, یہ نہیں لے رہا کہ وہاں سے کیا پانی کا اس زمین پہ آنا ممکن بھی ہے, اتنی دور ہے, نوری سال ہوتا ہے نا, ناممکنات میں سے وہاں سے یہاں پانی آ جائے. تو وہ کہنے لگے مولوی مفتی صاحب اللہ کا بڑا فضل ہے مولویوں نے یہ والی سائنس نہیں آتی. اسکالر نے پھینکے جا رہے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی قرآن و سنت, میڈیکل سائنس ڈاکٹروں سے پوچھا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سونف خشک ہوتی ہے گرم ہوتی ہے, یہ حکیم بتائیں گے آپ کو. صحیح, کھچڑی چاول حکیم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں, بادی ہے گرم ہے, گرم تر ہے, گرم خشک ہے, یہ حکیموں کا ٹاپک ہے. عضلاتی ہے اور پتہ نہیں کیا کس طرح کی ان کے اصطلاحات چلتی ہیں حکیموں کی. جب بھی آپ حکیم کے پاس جاؤ نا, میں کھجور کھا رہا ہوں, کہنے خشک ہے اس کے ساتھ دودھ ملا لے, حکیم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اور واقعی کھجور کے ساتھ دودھ ملاؤ بڑا فائدہ ہوتا ہے. یہ خشک ہے, دودھ ملا لو, دودھ تر ہوتا ہے تو گرم خشک مل کے معتدل ہو جائے گا. لیکن یہ بات میں حکیم پھینکو, بہت سے پھینکو بھی ہوتے ہیں لیکن سارے پھینکو نہیں ہوتے. میں آپ کو ویسے ہی ایک ٹوٹکا بتا رہا ہوں, اپنے بچوں کو یہ کھلانا شروع کر دو. رات کو گرم دودھ بوائل کرو, چند کھجوریں گھٹلی نکال کے ڈال دو, اور صبح بچوں کو ناشتے میں یہ کھلا دو. لال ٹماٹر نہ ہو جائے میرا نام بدل دیں, یا تو کوئی بیماری ہوگی ان کو جس کی وجہ سے ورنہ ہو جائے گا. بہت فائدہ مند چیز ہے. تو وہ لیکن پھینکو زیادہ ہوتے ہیں. بہرحال تو ہر چیز کا ایک میرے بھائی موضوع ہوتا ہے. تو اس لیے دین علماء سے سیکھا جائے گا. غامدی صاحب نے بول دیا قادیانی کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے, تو غامدی صاحب نے یہ جو کہہ دیا نا کہ ختم نبوت کا انکار کفر ہے, اتنا کافی ہے. اس سے زیادہ آپ ان سے توقع نہ رکھیں, اور شاید اللہ اسی پہ ان کو بخش دے. ہمارے دارالعلوم کرنگی میں, دارالعلوم کرنگی والے بڑے پولائٹ سے اچھے علماء ہوتے ہیں, بڑے. آپ نے ان کی جذباتی تقریریں اور یہ ٹھش پش فلانا کافر یہ نہیں دیکھا ہوگا. یعنی پاکستان کے تمام مدارس میں سب سے زیادہ جو دھیما اور علمی انداز ہے نا, وہ دارالعلوم کرنگی کا اکثریت کے اعتبار سے. وہاں ایک سیاسی لیڈر چلے گئے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے دور میں, حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے دور میں. وہ لیڈر بھی, میں نام نہیں بتاؤں گا, وہ لیڈر بھی وہ تھے جو علماء کے بہت خلاف تھے. اب جب وہ دارالعلوم کرنگی گئے تو دارالعلوم والوں نے ان کو بڑی عزت دی, بٹھایا, اور
ہلکے پھلکے انداز میں ایک دو جملے تنقیدی بھی کہے کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, باقی عزت دی, بٹھایا, بلایا, پروٹوکول دیا اور عزت کے ساتھ واپس بھیج دیا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ 11:30 بجے 10:30 بجے مجلس میں آتے تھے, بیٹھے, حضرت پہلے اخبار چلتے تھے, حضرت کو اخبار کی خبر بتائی کہ وہ گمراہ آدمی دارالعلوم کورنگی آیا ہے اور انہوں نے اتنا پروٹوکول دیا اور عزت دی, اور پھر ایک دو جملے کے تنقید بھی تھوڑی بہت. حضرت فرمایا الحمدللہ, ماشاء اللہ, زبردست, ماشاء اللہ. حضرت بڑے خوش نا. تو ہم نے کہا حضرت یہ تو اتنا پروٹوکول. حضرت فرمایا بھائی یہ جو انہوں نے ایک دو جملے تنقید کے کہے ہیں نا یہ جو ایک دو جملے انہوں نے اس کے سامنے یہ بول دیے, بس اتنا کافی ہے. صحیح ہے نا, اتنا کیا ہے, یعنی ان کا حضرت تو وہاں پڑھائی ہے بخاری کئی سال, فرمایا تو ان کا مزاج میں پولائٹنس ہے, رسپیکٹ دیتے ہیں ہر ایک کو. تو انہوں نے یہ جو دو جملے کہہ دیے نا کہ آپ کی یہ پالیسی سے ہمیں بس فی الحال کیا ہے, کافی, یہ بہت زبردست, شاندار, ویل ڈن. تو غامدی صاحب نے یہ جو کہہ دیا نا کہ ختم نبوت کا انکار کفر ہے, اتنا جنت میں جانے کے لیے کافی, اس سے زیادہ کہ آپ ان سے توقع نہ رکھیں. اگر یہ بھی نہ کہتے تو کیا ہوتا. لبرل لوگ اور خوش ہوتے کہ ماشاءاللہ اتنے نیک ہیں کہ سب کو ہی مسلمان کر دیا انہوں نے. جلدی ختم کر دو بھائی, بہت زیادہ ٹائم ہو گیا, بس یہ 2 منٹ میں سوال مکمل کرتا ہوں. میرے بھائی غامدی ہو گیا, میرے بھائی کیا مہر کے پیسے خود لڑکی استعمال کر سکتی ہے؟ تو لڑکی کے ہی تو پیسے ہوتے ہیں کہ کون استعمال کرے گا اس کو, یعنی شوہر کی مرضی کے بغیر کر سکتی ہے. مفتی صاحب میں خالہ کی بیٹی کو بہت پسند کرتا ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ انڈیا میں رہتی ہے اور میں کہاں لکھا ہوا ہے, سعودیہ میں رہتا ہوں. میں نے خالہ سے کہا, رشتہ مانگا تو خالہ نے کہا کہ مجھے تمہیں اپنی بیٹی دینے میں کوئی مسئلہ نہیں, تم حافظ قرآن ہو, انجینئر ہو, بس انڈیا پاکستان کی وجہ سے نہیں دوں گی. بھائی تم سعودیہ میں رہتے ہو یار, بھائی ان کی خالہ اگر میری بات سن رہی ہیں تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا آپ اپنی بیٹی کا رشتہ اس کا نام بتاؤ کیا ہے, ایسا نہ کوئی اور آ جائے بیچ میں کہ میں تھا. اچھا میرے بھائی سفارش کر دیں. اچھا سفارش میں نے آپ کے کہے بغیر میں نے سفارش کی. کون ہے یہ بندہ کون ہے, ورنہ کوئی دوسرا پڑھ کے لے جائے گا بیچ میں, مارکیٹ سے ہی شارٹ ہو گیا پرچہ دے کے. بہرحال جن کو بھی یہ پرچہ ہے, جو رشتہ تو آیا ہوا ہوگا نا, ان سے میں سفارش کر رہا ہوں دے دو. سعودی عرب تو دنیا بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے, اکنامکلی سعودی عرب بہت اسٹرانگ ہو رہا ہے, امریکہ سے زیادہ کہتے ہیں سعودی عرب ابھی آگے جا رہا ہے. تو امریکہ والے سعودی عرب موو کر رہے ہیں, تو آپ کی بچی رخصت ہو کے سعودی عرب جا رہی ہے, سبحان اللہ, اور کیا چاہیے. باقی انڈیا پاکستان کی لڑائی کو یہاں تک رشتوں میں تھوڑی لے کر آؤ یار. میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا ہوں, وہاں پر لوگ کوئی ایک چیز بھی نہیں چھوڑتے, مثلا کسی کا کام کیا اس سے پیسے مانگنا, کوئی میرے بھائی پتہ نہیں, بہت لمبا سوال ہے یار, بہت لمبا سوال. مفتی صاحب میری عمر 48 سال ہے, میں کما رہا ہوں, جو بھی سوال پوچھ رہا ہوں دارالفتہ میں جمع کرا دو, جو بھی لمبا سوال ہوتا ہے ادھر ہمارا دارالفتہ وہاں جمع کرا دو. مفتی صاحب میری عمر 48 سال ہے, میں کما رہا ہوں, مجھے کمیونٹی کی 33 سالہ لڑکی سے شادی کے لیے بات چیت چل رہی ہے, لیکن میں کنفیوز ہوں کہ میری شادی کے بعد مجھے اولاد زیادہ چاہیے, میں فیصلہ نہیں کر پا رہا. تو زیادہ چاہیے تو ایک بیوی سے زیادہ نہیں ہو سکتی, 33 سالہ سے بھی کرو, اگر اچھی لگ رہی ہے پھر ایک اور کر لو. تو آج کل اولاد شوہر کی مرضی سے نہیں ہوتی ہے, ذہن میں رکھو. آج کل اولاد ہوتی ہے بیوی کی مرضی سے. وہ جتنے بچے پیدا کرنا چاہے گی ہوں گے, اس سے زیادہ کسی کے باپ میں طاقت نہیں ہے کچھ ڈاؤن لوڈ کر کے دکھا دے. وہ دور گیا جب مردوں کی حکومت تھی, جب مجھے چاہیے تو تمہیں اولاد, نا اب چل دے گی کس کی. ممبر پہ تو آدمی یہ بتاتا ہے کہ گھر کا سربراہ میں ہوں, اور آپ جو ہے نا اولاد شوہر کی مرضی کے بغیر روک نہیں سکتی. لیکن پریکٹیکلی جو مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ آپ کی بیوی جتنے بچے پیدا کرنا چاہے گی اتنے ہوں گے آپ کے, اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. کیونکہ اتنے طریقے فیملی پلاننگ والوں نے عورت کو حمل روکنے کے بتا دیے جو آپ کے سوچ سے بھی آگے ہیں. آپ کو پتا کیا چلے گا کہ پریگننٹ ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے. وہ گولیاں پرس میں لے کے گھوم رہی ہوتی ہیں, 1 ہفتے کا حمل ہے, کھا لے, ختم ہو گیا, گر گیا, آپ کو پتہ ہی نہیں. جمشید دنیا سے جا چکا ہے, غفار جس نے دنیا میں, آپ بچوں کے نام رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہو, ایک کا نام جمشید ہوگا, ستار ہوگا, غفار ہوگا, سلیم, وہ سارے گولیوں کی نظر ہو چکے ہیں. اس لیے ایک چیز پر ممکن ہی نہیں ہے تو رونا کیا. تو اب اگر کسی کو زیادہ اولاد چاہیے, یا تو وہ محبت سے بیگم کو سمجھا دے مجھے اولاد چاہیے, مان جائے تو ٹھیک ہے, نہیں مانے تو کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے. کوئی سختی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس میں, بلا وجہ گھر کا ماحول خراب کرو گے. جو بیماری سب میں پھیل چکی ہو نا, اس میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, اس میں پھر زیادہ ٹارزن اور خلافت قائم کرنے کی کوشش کرو گے سوائے لڑائیوں کے. ایک صاحب نے مجھے کہا میں پیمپر, ایکچولی پرانے زمانے میں بھی تو عورتوں کے بچوں کے پیمپر ہم تو پوتڑوں پہ پالا ہے, ہماری ماؤں نے نالیوں پہ بٹھاتی تھی, میں کیوں پیمپر. میں نے کہا بھائی ساری دنیا کے بچے پیمپر پہنتے ہیں, چوری کر کے لا, یا زیادہ ہو گیا کاٹ دینا. یہ لوگ چوری کو پروموٹ کرتے ہیں, کہیں سے بھی تجھے دینے پڑیں گے. یہ اس زمانے میں اب ایک بنیادی ضرورت بن چکی ہے. اب اس میں وہ نہیں چلے گا, پرانے میں تو پنکھے بھی نہیں تھے, تو اب یہ نہیں چلے گا. ہر گھر میں فریج ہوتا ہے. تو اگر آپ کے پیسے نہیں ہیں پیمپر کے, تو آپ بیگم کے سامنے شرمندہ تو ہونا کم از کم.
بولو یار میں بس بہت مجبور ہوں, نہیں مجھے پتا ہے ضرورت ہے پیمپر کی لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہے, کمپرومائز کرو. یہ نہ کہو کہ 1400 سال پہلے لوگ پیمپر کے بغیر رہا کرتے تھے تو تم بھی پیمپر کے بغیر رہو, میرے باپ دادا تو بغیر پیمپر کے دنیا میں پلے بڑے ہیں اور ہمارے اماں نے ہمیں بغیر پیمپر کے پالا. یہ دلائل غلط ہوں گے. یہ دلائل پھر وہ کہے گی پنکھا بھی تمہارے دادا کے دور میں نہیں تھا, یہ بھی اتروا کے بیچ دے کباڑ میں. تو جو جس زمانے میں چل رہے اس زمانے کے حساب سے چلنا پڑے گا. تو اس میں آپ یہ کر لو کہ بیگم مجبور ہوں, نہیں کھلا سکتا, نہیں پلا سکتا, دونوں روتے ہیں بیٹھ کے پیمپر کے, لیکن پیمپر کے پیسے ارینج کرنے پڑیں گے آپ کو. تو اسی طرح شریعت نے مرد کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ بیوی اس کی مرضی کے بغیر حمل نہ روک سکتی ہے نہ گرا سکتی ہے, اتھارٹی دی ہے. تو 2-4 عورتیں اگر ایسا کر رہی ہوتی ہیں سوسائٹی میں تو ہم کہتے ہیں بھائی بیوی پہ آپ سختی کر سکتے ہو, لیکن 2-4 ایسا نہیں کر رہی, باقی سب ایسا ہی کر رہی ہیں. تو اگر ہم لوگوں کے یہاں سختی کرو تو گھر ٹوٹیں گے, کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. دوسری لاؤ گے وہ بھی نہیں, وہ تو شرط لگائے گی مجھے اولاد نہیں چاہیے. تو اس طرح کی مارکیٹ میں جو چیز چل رہی ہے میں اسی حساب سے بات کروں گا نا. تو اس لیے محبت سے سمجھا دو, دیکھو زیادہ اولاد میں تمہارا فائدہ ہے, مان جائے ٹھیک ہے, نہیں مانے تو شادیاں کیے بغیر اولاد زیادہ ملے گی نہیں, آپ ناممکن. 2-3 شادیاں کرو. کیا 48 کی عمر ہے, تمہارے پاس بھی تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے, ورنہ بیوی ملے گی ٹھیک ہے 6 بچے کر لو تو آپ کے پاس بیلنس ہی نہیں ہوگا. آپ کہو گے جب دانت تھے تو بادام کے پیسے نہیں تھے, جب بادام آئے ہیں دانت نہیں. اس لیے جو کرنا ہے ابھی کر آل فارغ ہو جاؤ. چلو بھائی کافی ہو گیا میرا خیال.